آج جمادی الاولیٰ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ نبی کے شہر سے ایک بار پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ، اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں فہم قرآن پر کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ رب العزت جاہلوں سے نہ الجھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ نہ الجھنے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اور جاہلوں کا تو کام ہے نیکی کے حکم، نیکی سے بھی آپ کو روکیں گے، ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خیر ہمدردی کا معاملہ کریں، نرمی سے ان کی بات بتائیں۔ مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل خراش اور جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہی جیسی گفتگو نہ کریں، بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ان سے سلام کریں، بس ختم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو نیکی کی راہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، موقع سے نیکی کی ترغیب دیتے رہیں، لیکن ان کی برائیوں کا جواب برائی سے نہ دیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کون سا سلوک کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر تھی، آپ نے وہ پہن رکھی تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ کر بری طرح اسے کھینچا۔ میں نے دیکھا اس کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اس پر جاہل نے کہا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے دینے کے لیے حکم صادر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے سخت رویے اور سخت کلامی کے باوجود حلم و برداری کے ساتھ جواب دیا اور احسان اور اچھائی والا معاملہ کرتے ہوئے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے سخت رویے اور سخت کلامی کا جواب حلم اور برداری سے دیں۔ اس طرح کرنے سے سنت کا اجر بھی ملے گا اور نفس کی شر اور فتنے سے بھی حفاظت ہوگی۔ جہالت سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جہالت تو خود ایک ذلت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی جہالت والا کام سردرد ہو جائے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانی ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، میں پسلوں یا کوئی مجھے پسلائے، میں کسی پر ظلم کروں، پھسلوں یا کوئی مجھے پھسلائے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں کسی پر جہالت کروں یا کوئی مجھ سے جہالت والا سلوک کرے۔ تو نصیحت آج کی یہ ہے کہ ایک شخص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور غلط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہمارا پورا حق دیتے، نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ اس پر مجلس میں حر بن قیس بھی موجود تھے جو امیر المومنین کے مقربین میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا درگزر کا معاملہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے۔ یہ آیت سنتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت معروف مشہور تھی کہ کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن جھکا دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے احکامات کے آگے گردن سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لینا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی بات سے اذیت پہنچے تو ہم بھی اس آیت کو سوچ لیں تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور درگزر کرنا اور اس باتوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جائے۔ فضول بحث مباحثہ میں الجھنے سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فضول بحث میں الجھتے ہیں تو نتیجہ کوئی حاصل نہیں ہوتا، وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ آپس میں رنجشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ جو فضول ٹائپ کی بحث ہوتی ہے نا، اس سے نتیجہ تو کوئی ملنا نہیں ہے، وقت بھی ضائع ہونا ہے اور آپس میں قدرتیں ہی بڑھیں گی۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے مخاطب کے دل میں ضد اور ہردھرمی پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بات پر پہلے سے زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ایسے موقع پر الجھنے اور بحث میں پڑنے سے بچا جائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی مان جائیں، عموماً طور پر کتنے ہی دلائل دے دو وہ ضد پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بس نرمی اور حکمت سے اپنی بات پہنچا کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو آپ ٹھان لے کہ مجھے سننی ہی نہیں ہے کسی کی، تو وہ ٹھان کے ہی بیٹھا ہے، پھر بے فکر رہیں کہ وہ سنے گا بھی نہیں کسی کی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پر عافیت کا معاملہ کرے، ہمیں بھی جہالت سے بچائے اور جاہلوں سے بھی بچائے، نہ ہم سے جہالت سرزد ہو اور نہ کوئی جاہل ہمارے گلے پڑے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں بس بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔